یہ محبت کی ایک ایسی لازوال داستان ہے جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ کہانی ہے لیلا اور مجنوں کی۔ عشق کی بات ہو اور عشق میں مر مٹنے والے ان دو شخص کا ذکر نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کا مقبرہ راجستھان کے انوپ گڑھ میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس ویلنٹائن اسپیشل میں ای ٹی وی بھارت آپ کے لیے لایا ہے کہانی دو محبت کرنے والوں کی جن کا جسم تو الگ تھا لیکن دونوں کی روح ایک تھی۔ یہ کہانی ہے لیلا اور مجنوں کی۔ لیلا مجنوں کی محبت کی حیرت انگیز داستان۔ پارٹ 1 ہم سب نے لیلا اور مجنوں کے بارے میں سنا ہے، لیکن کیا اب جانتے ہیں کہ دونوں کی شادی کیوں نہیں ہو سکی تھی؟ ویسے لیلا مجنوں کی تاریخ بھارت سے وابستہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات پاکستان کی سرحد سے صرف 2 کلومیٹر دور راجستھان کی سرزمین پر گزارے۔ صرف یہی نہیں، یہاں ایک مقبرہ بھی بنایا گیا ہے۔ یہ مزار ضلع سری گنگر میں ہے۔ تحصیل انوپ گڑھ کے گاؤں بنجور میں تعمیر اس مقبرے پر محبت کرنے والے اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرنے اور اپنی مرادیں مانگنے یہاں آتے ہیں۔ لیلا مجنوں کی محبت کی حیرت انگیز داستان۔ پارٹ 2 لیلا مجنوں کی کہانی 7ویں صدی کی ہے۔ اس وقت عرب کے صحراؤں میں امیروں کا راج تھا۔ انہیں میں سے ایک امیر کے گھر امرا القیس پیدا ہوئے۔ قیس کے پیدا ہونے کی خوشی میں جشن منایا گیا۔ اس جشن میں ایک نجومی بھی آیا تھا۔ اس نے قیس کو دیکھنے کے بعد یہ پیشن گوئی کی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر عشق کے چکر میں پڑنے والا ہے۔ نجومی نے پیشن گوئی کی کہ آنے والے وقت میں قیس محبت میں دیوانہ ہو کر در در بھٹکتا پھرے گا۔ دوسری طرف عرب کی ایک اور شاہی سلطنت جہاں ایک چھوٹی سی بچی پیدا ہوئی، گویا خدا نے اسے صرف قیس کے لیے ہی بھیجا ہو۔ لیلا کی پرورش ایک شہزادی کی طرح ہوئی۔ وہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے گھر میں لیلا کے والدین اور ایک بھائی تھا۔ جب قیس ابتدائی تعلیم مکمل کر رہا تھا تب لیلا دمشق کے مدرسے میں اسی جگہ پڑھنے آتی تھی۔ لیلا کو دیکھتے ہی قیس کو اس سے محبت ہو گئی۔ بچپن میں ہی لیلا اور قیس ایک دوسرے پسند کرنے لگے۔ مدرسے کے استاذ نے کئی دفعہ دونوں کو کہا کہ دونوں اپنی تعلیم پر توجہ دیں، لیکن قیس کی نظر کبھی لیلا سے ہٹی ہی نہیں، اور قیس کی محبت اس قدر بڑھتی گئی کہ اس نے بچپن سے صرف لیلا لیلا رکھنا شروع کر دیا تھا۔ ایک بار جب مولوی صاحب نے قیس سے اللہ لکھنے کو کہا تو اس نے اللہ کے بجائے لیلا لکھا، یہاں تک کہ مولوی کے بار بار کہنے پر بھی قیس نے ان کی بات نہیں مانی اور وہی لکھتا رہا۔ ناراض مولوی نے اسے چھڑی سے مارنا شروع کیا، جس کا نشان لیلا کے ہاتھوں پر پڑنا شروع ہوا۔ یہ دیکھ کر مولوی بھی چونک گیا اور یہ معاملہ دونوں کے اہل خانہ کو بھی بتایا۔ جب مولوی نے ان دونوں کے گھرانے سے اس کا تذکرہ کیا تو دونوں کو الگ کر دیا گیا، اور چاہ کر بھی وہ ایک دوسرے سے نہیں مل سکے۔ وقت بدلا پر محبت نہیں۔ کئی برسوں کے بعد اب دونوں بڑے ہو چکے تھے۔ ایک بار لیلا اور قیس دونوں ایک ہی میلے میں پہنچے۔ قیس کی آنکھیں میلے میں لیلا کو تلاش کر رہی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نظروں سے پہچان لیا۔ لیلا کو اپنے بچپن کی محبت کو دیکھ کر اتنی ہی خوشی ہوئی جتنی کسی پرندے کے ٹوٹے ہوئے پروں کے ملنے سے ہوتی ہے۔ قیس نے لیلا کے لیے شاعری شروع کر دی۔ لیلا اور قیس ایک دوسرے سے دیوانہ وار محبت کرنے لگے۔ انہیں نہ تو سماج کی پرواہ تھی اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی۔ اس بات کی خبر جب لیلا اور قیس کے گھر والوں کو ملی تو انہیں ایک دوسرے سے جدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیلا کے گھر والوں کو قیس بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ انہوں نے لیلا کی شادی کہیں اور کرنے کا فیصلہ کیا اور لیلا کو گھر میں قید کر دیا۔ جب قیس کا نام مجنوں ہوا، جب قیس کو اس بارے میں پتا چلا تو وہ لیلا کی محبت میں سرگرداں لیلا لیلا پکارتا دیوانہ وار ہر طرف پھرنے لگا۔ اس کے بعد اس کی حالت اور خراب ہوتی چلی گئی۔ قیس جہاں کہیں بھی جاتا لوگ اسے مجنوں مجنوں کہہ کر پکارنے لگتے اور پاگل سمجھ کر پتھروں کی بارش شروع کر دیتے۔ مجنوں ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی پاگل ہے۔ انگریزی میں اسے کریزی کہتے ہیں۔ لیلا کی شادی کسی اور کے ساتھ۔ لیلا اور قیس کی تمام کوششوں کے باوجود لیلا کے گھر والوں نے اس کی شادی بخت نامی شخص سے کرا دی۔ لیلا کی شادی بھلے ہی بخت سے ہو گئی ہو لیکن اس کا دل ابھی بھی قیس کے پاس ہی تھا۔ لیلا نے اپنے شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دیا اور صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ مجبوہے سے محبت کرتی ہے۔ یہ سن کر بخت غصے سے تلملانے لگا اور لیلا پر ظلم و ستم کرنے لگا۔ اتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی لیلا کے دل سے مجنوں کی محبت کم نہ ہوئی۔ لیلا کی ایسی حالت دیکھ کر بخت بھی حیرت میں تھا کہ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے۔
इसने लैला से कहा कि वो इसे तलाक दे देगा। लैला ने इससे दरखास्त की कि सिर्फ एक दफा वो मजनू से मिलना चाहती है। बख्त लैला को अपने साथ लेकर मजनू की तलाश में निकल पड़ा। जब मजनू को की हालत के बारे में पता चला तो वो भी गर्म सहराओं में चलते हुए लैला की तलाश में निकल पड़ा। जब लोग सहरा में मजनू को पत्थर मारते तो निशान लैला के जिस्म पर पड़ रहा था। आखिर में लैला को मजनू सहरा में जख्मी हालत में मिला। बख्त ने मजनू से पूछा कि तुम्हारे पास ऐसा किया है जो मेरे पास नहीं है। इसके जवाब में मजनू ने कहा कि मेरे पास लैला की मोहब्बत है, इसकी चाहत है। बख्त को मजनू की बातों से इतनी तकलीफ हुई कि इसने तलवार निकाली और मजनू के सीने में पैवस्त कर दिया। मजनू के मरते ही लैला भी इस फानी दुनिया को छोड़ गई। भले ही जिंदगी में दोनों ना मिल पाए हों, लेकिन मौत ने दोनों को एक कर दिया। दोनों की मजार अनूपगढ़ में जहां लैला और मजनू की मौत हुई, वहां दोनों की लाजवाल मोहब्बत भी दफन हो गई। लेकिन इन दोनों की लाजवाल मोहब्बत हर दौर के लिए जिंदा ओ जावेद हो गई। मिन्नत मांगने आते हैं मोहब्बत करने वाले। इस मकबरे पर हर 15 जून को मेला लगता है, जहां हजारों की तादाद में आशिक जूड़े अपने महबूब की सलामती के लिए मिन्नत मांगने आते हैं। कहते हैं कि जो भी यहां माथा टिकुता है, इसे इसकी मोहब्बत जरूर मिलती है। इसी उम्मीद में यहां हर बरस काफी भीड़ होती है।